أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. محبوب فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرہ، میں ایک دلیل پر قائم ہوں. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے ساتھ چلنے والے بھی. وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ کی ذات. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو وحی کی ہم نے ان کی طرف. من اہل القرى، بستی والوں میں سے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا چلتے نہیں وہ زمین میں پس دیکھیں تو صحیح وہ کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پس کیا تم سمجھتے نہیں؟ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سابقہ دروس کے اندر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں. اگر یہ لوگ آپ کی نبوت کے منکر ہیں تو یہ میری توحید کے بھی تو منکر ہیں. چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر بڑا کڑتے تھے کہ میرا کوئی امتی بھی جہنم میں نہ جائے، چاہے کافر ہیں کوئی بھی ہیں، جو میری امت کے لوگ ہیں وہ جہنم میں نہ جائیں. کوشش کرتے پوری کی پوری کسی طریقے سے اس کو لے آئیں، ایمان قبول کر لے. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ان کو اللہ کی دعوت دیتے، اللہ کا تعارف سمجھاتے، اللہ کون ہے، تو ان کو مختلف چیزیں بتاتے، اور کبھی آسمان کے، کبھی زمین کے، کبھی شجر و حجر کے، کبھی پتھروں کے، کبھی پہاڑوں کے. یہ ساری نعمتیں اللہ کی وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو سمجھاتے، لیکن وہ انکار کر دیتے. تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی، کیسے لوگ ہیں میں ان کے سامنے اپنے رب کا تعارف کرتا ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں ان کو بات کرتا ہوں، میں ان سے تنخواہ نہیں لیتا، میں ان سے مزدوری نہیں لیتا، میں ان سے پیسے نہیں لیتا، میں فی سبیل اللہ ان کو اللہ کی ذات کا تعارف کرواتا ہوں کہ جس نے ہمیں زندہ کیا، جو ہمیں موت دے گا، جو ہمیں صحت دیتا ہے، جو ہمیں بیماری دیتا ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. آپ پھر بھی رب کی بات کا آپ رب کی ذات کا انکار کرتے ہیں. اس پر پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر یہ لوگ آپ کی نبوت کے منکر ہیں تو میری توحید کے بھی تو منکر ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح،
آسمان کے ہر ستارے سے، سمندر کے ہر قطرے سے، زمین کے ہر ذرے سے، پہاڑوں کے پتھر سے، درختوں کے ہر پتے سے اللہ کی ربوبیت اور الوہیت ٹپکتی ہے۔ دیکھیں تو صحیح، لیکن اس کے باوجود یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، گزرتے ہیں لیکن ان سے اعراض کرتے ہیں۔ تو سابقہ درس کے اندر یہ تسلی تھی۔ تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، لوگو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرمایا یہ میرا راستہ ہے، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، میں ایسے نہیں بلاتا، میرے پاس ایک دلیل موجود ہے، میرے پاس ایک برہان موجود ہے، وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِی، میں بھی اور میرے ساتھ چلنے والے بھی، صحابہ بھی، فرمایا وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں تم کو، وہ بھی اچھے اور سچے راستے پر قائم ہیں، ان کے پاس بھی وہی دلیل ہے چونکہ وہ میری اتباع کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ذات کا تعارف کر دیا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ اے مکہ والو، تم جو مورتیوں کو تسلیم کرتے ہو، جن مورتیوں کو تم سجدہ کرتے ہو، جن بت خانے کو تم مانتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، وَسُبْحَانَ اللَّہ، میرا رب ان چیزوں سے پاک ہے، میرا رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ساتھ اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میرا رب تو اللہ ہے جس نے مجھے زندہ کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جو فرمایا کہ موت دینے والا، ساری چیزوں کا مالک میرا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، ہر چیز کا مالک خالق میرا اللہ۔ اس لیے فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تیسری بات فرمایا وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ مکہ والوں کی بات کا جواب ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں، اللہ نے بے مقصد نہیں بھیجا، میں ایک مشن لے کر آیا ہوں، ایک مقصد لے کر آیا ہوں، لیکن ان لوگوں نے کیا باتیں کی، تو کیسا نبی ہے، تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، تو فرمایا بازار جاتا ہے، تو منڈیوں میں جاتا ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی محفلوں میں بیٹھے، جو لوگوں کے ساتھ چلے پھرے، جو منڈیوں میں جائے، جو بازاروں میں جائے، وہ نبی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، فرمایا کہ اگر تو نبی ہوتا تو شادیاں بھی نہ کرتا، تو بازاروں میں نہ جاتا، تو فرمایا کہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا، تو بیت اللہ میں بیٹھ جاتا، اس کو ہم نبی مانتے۔ الخلاصہ وہ کہتے تھے تو ہمارا جیسا ہے، ہماری جنس میں سے ہے، تو مرد ہے، ہم تو مانتے ہیں اگر تو اللہ کا نبی ہوتا، ہم میں سے نہ ہوتا بلکہ ایک فرشتہ بن کر آتا، تب تو ہم تسلیم کرتے، تو ہماری بستی میں سے ہے، ہمارے قبیلے میں سے ہے، ہم میں سے ہے، ہم کیسے آپ کو اللہ کا نبی مانے؟ اللہ نے ان کی اس بات کا جواب یہاں دیا، فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے ہم نے مرد ہی بھیجے ہیں، ہم نے مردوں میں سے نبوت دی ہے، ہم نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، ہم نے کوئی اوپر سے کوئی نوری مخلوق میں سے نہیں بھیجا، ہم نے مردوں میں سے وہ نبی بنایا ہے، ہم نے انہی کی طرف پیغام دیا ہے، ہم نے انہی کی طرف وحی بھیجی ہے۔ من اہل القری،
وہ بھی بستی والوں میں سے تھے، وہ بھی زمین سے چلنے پھرنے والے لوگوں میں سے تھے، انہی کی طرف ہم نے نبوت بھیجی ہے، انہی کو ہم نے اپنا فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، وہ لوگ بھی ان کے پاس نبی بن کر آئے ہیں۔ اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے، بتاؤ تو صحیح، پھر تم ابراہیمی نبوت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ تم تو کہتے ہو ہمارا عقیدہ تو ابراہیم والا، ہمارا عقیدہ تو حضرت موسیٰ والا، تم کہتے ہو ہمارا عقیدہ عیسیٰ والا۔ چونکہ عیسائی بھی موجود، یہودی بھی موجود، اور ابراہیم کے دعوے دار بھی موجود، تو چونکہ مکہ کے لوگ اکثر طور پر وہ حضرت ابراہیم کے مذہب کے پیشوا، ان کے دعوے دار تھے، دعویٰ کرتے تھے، اگرچہ درمیان کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے گڑی ہوئی تھی، جیسا کہ بت پرستی کرتے تھے۔ اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ نے بت پرستی نہیں کی، بلکہ ان کی تو مخالفت کی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دیجئے الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے وحی مردوں کی طرف کی ہے، نبی مردوں کو بنایا ہے۔ یہاں ایک بات ہے، بڑی عجیب اور دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہیں، بڑی ٹھنڈے مزاج کی تھی، کہنے لگی آقا آپ ایک بات بتائیں ہمیں، اللہ نے یہ ساری چیزیں مردوں کی طرف سونپ دی ہیں، اذان دینے والا مرد، مسجد میں نماز پڑھنے والا مرد، تکبیر دینے والا مرد، جہاد میں جانے والا مرد، نماز جنازہ پڑھنے والے مرد، عیدین کی نماز پڑھنے والے مرد، ہمارے لیے یہی ہانڈیاں پکانا ہے یا بچوں کو نہلانا دھلانا ہے اور بس گھر کا جھاڑو دینا ہے، یہی چیزیں ہمارے لیے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا جس عورت کا خامد مؤذن ہے، اگر وہ اذان دیتا ہے، جس اذان کا ثواب مؤذن کو ملتا ہے، اس عورت کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جس عورت کا خامد امام ہے، فرمایا جو امام کو ثواب ملتا ہے وہ اس کو بھی ملتا ہے، اس جیسا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ فرمایا جو مجاہد جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، فرمایا جتنا ثواب جہاد کرنے والے اس مرد کو ملتا ہے، گھر میں بیٹھنے والی اس عورت کو بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرق یہ ہے اللہ نے مردوں پر یہ فرمایا کہ رکھا ہے، مرد تنگیوں میں، مرد مصیبت پریشانیوں میں، تکلیفوں میں یہ اجر کماتے ہیں، عورت مفت میں یہ کام کرتی ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ فرمایا اگر عورت مرد کے کپڑے صاف کرتی ہے، دھوتی ہے، اللہ نے مرد کی نفلوں سے ثواب اس عورت کو زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر عورت گھر کے اندر جھاڑو دیتی ہے، مرد مسجد میں نفل نماز پڑھتا ہے، اس نفلی نماز سے اسے جھاڑو دینے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اتنی فضیلتیں اللہ کے پاک پیغمبر نے، اسی لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو اگر میں کہتا کہ سجدہ اگر ہے تو عورت اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے اس چیزوں سے منع کر دیا۔ فرمایا سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے، اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے گھر والے کو سجدہ کر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ان کے پاس ایک لوگ آئے، کہا ابو دردہ ہم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے ہمارے گھر کے اندر ہم امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری عورتیں کھانا نہیں بناتی، ہم نے گھر کے اندر لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر جو ہے جتنے بھی کپڑے وغیرہ ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے گھر کی جو ہے دوسری لونڈیاں کرتی ہیں، ہم تنگی اور تکلیف نہیں دیں گے آپ کی بچی کو، آپ اپنی بچی کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی
عنہ کہنے لگے لوگو میں تو اپنی بچی کو اس گھر میں نہیں بھیجنا چاہتا کہ میری بچی خامند کی خدمت نہ کر سکے، اور عورتوں کی طرف فرمایا کہ اور عورتیں میرے خامند کی جو ہے وہ خدمت کریں، میں اپنی بچی کو اس گھر کے اندر نہیں بھیجنا چاہتا۔ آج میں اور آپ تو اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائے ہوئے ہیں کہ میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں تکلیف نہ ہوگی۔ فرمایا کہ جس گھر میں میری بیٹی روٹیاں پکائے، میری بچی کو تکلیف ہو، میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ میری بچی خامند کی خدمت کرے، اس کے کپڑے صاف کرے۔ فرمایا نہ یہ بات میں برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت ابو درداء نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے تو فرمایا ہے جو عورت اپنے خامند کے کپڑے دھوتی ہے اللہ پاک اس کو نفلی نماز سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ میری بیٹی کو کیا خاک ملے گا ثواب۔ آج ذرا ہم بھی اپنا معاشرے کے اندر اپنے گریمان میں جھانکیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ ایسی جگہ کریں گے جہاں ہماری بچی کو تکلیف نہ ہو، روٹی بھی باہر سے پکے، کپڑے بھی باہر سے دھل کر آئیں، بس پھر کیا وہ خامد کی خدمت کرے گی اور کیا وہ جنت لے گی؟ اس گھر میں کیا نورانیت آئے گی، کیا برکت آئے گی؟ اس لیے وہ تو صحابی رسول تھا، اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی اس گھر میں نہیں دینا چاہتا کہ جس گھر میں میری بیٹی خامد کی خدمت صحیح طریقے سے نہ کر سکے۔ تو معاشرہ کے لوگوں آپ بھی ذرا اس پر غور و خوض کریں۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کی عزت کے بارے میں فضائل بتائے ہیں کہ جو عورت اپنے خامد کی عزت کرے گی، خدمت کرے گی، اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کریں گے۔ اس لیے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ چلتے نہیں زمین میں، دیکھیں تو صحیح کہ کیسا انجام کیا اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کا۔ ذرا دیکھ کر تو دیکھیں، زمین کے اندر چلے پھریں تو صحیح، قوم سمود کا ذکر آتا ہے، قوم ارم کا ذکر آتا ہے، قوم نوح کا ذکر آتا ہے، قوم لوط کا ذکر آتا ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ، ان کو کس طرح عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اگر آپ چلتے پھرتے بھی نہیں، مکہ کی دھرتی کے اندر تو دیکھیں اللہ نے ابرا کے لشکر کے ساتھ کیا کیا۔ وہ ظالم جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ نے کس طرح اس پر عذاب دیا، کس طرح اس پر عذاب کو مسلط کیا۔ آپ ذرا غور و خوض تو کریں۔ اس لیے فرمایا اگر تم اللہ کی ان باتوں کا انکار کرو گے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو گے، تو کہیں ایسا نہ ہو ان تأتیہم العذاب بغتہ، کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی قرآن پاک سمجھانے والا کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔